السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی سورہ کے بارے میں بتاؤں گا جس کی قرآن و حدیث میں بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر جس نے بھی یہ سورہ ایک بار پڑھی اس کے نام اعمال میں 10 بار قرآن شریف پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ آپ اگر بیان سنیں گے تو آپ کو بہت ٹائم چاہیے۔ مختصر کہ اگر آپ کسی پریشانی میں ہے تو اس کا ایک خاص طریقہ ہے، جس بھی حاجت کے لیے آپ یہ تلاوت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میرا مقصد یہی ہے کہ اس خاص طریقے کو آپ سمجھ لیں۔ آپ جب بھی اس طریقے سے اس سورہ کو پڑھیں گے تو آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ اس کی فضیلتیں تو بہت ہیں، لیکن خاص طور سے یہ کچھ جو میں ذکر کر رہا ہوں اسے غور سے سنیں۔ اگر کوئی غربت زدہ یعنی کوئی غریب پڑھے گا، جسے غربت کا خوف ہو، آنے والے ٹائم میں اسے غربت کا خوف ہو، تو اسے اس غربت کے خوف سے امان بخش دیا جاتا ہے، اسے امان دے دیا جاتا ہے، وہ غربت کے خوف سے نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی سفر پہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو اسے سفر میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کاروباری معاملات کو لے کے پریشان ہے تو اس کی تلاوت سے اس کی کاروباری معاملات کو درست کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سخت بیماری کے حالات سے گزر رہے ہیں اور کوئی بھی شفا کی امید نظر نہیں آ رہی تو آپ اگر اس طریقے سے سورہ یاسین شریف کا ورد کریں گے، تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو شفا مل جائے گی۔ اب آپ بہت غور سے وہ طریقہ سنیں جو بہت بڑے بزرگوں نے بیان کیا ہے، اور خود سرکار غوث اعظم نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ سورہ یاسین کی تلاوت کا ارادہ کریں کسی خاص مقصد کے لیے تو عشاء کی نماز کے بعد کی آپ ٹائمنگ رکھیں، اور سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ اس کو پڑھنے بیٹھیں تو سورہ یاسین کے بعد جب پہلے موبین پر پہنچیں گے تو پھر سے سورہ یاسین شروع کریں گے، اس کے بعد پھر دوسرے موبین تک پڑھیں گے، پھر اس کے بعد پھر سے شروع کریں گے، اس کے بعد تیسرے موبین تک پڑھیں گے، پھر شروع کریں گے، پھر چوتھے موبین تک پڑھیں گے، پھر شروع کریں گے۔ اسی طریقے سے 7 موبین ہے، اس میں 7 موبین پہ جانے کے بعد پھر سے شروع کریں گے، اس کے بعد مکمل کریں گے اس آیت کو۔ اس سورہ کو مکمل کرنے کے بعد آپ رب کی بارگاہ میں اپنے مقصد، اپنی حاجت کو پیش کریں، اور شروع اور آخر میں جب بھی آپ یہ سورہ کی تلاوت کرنے بیٹھیں تو شروع میں درود ابراہیمی 11 مرتبہ اور آخر میں جب سورہ مکمل کر لیں تو 11 مرتبہ درود ابراہیم ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ 11 دن تک کا اس کا ٹائم رہتا ہے، 11 دن کے اندر اندر آپ اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سورہ کے اس طریقے کے بارے میں آپ دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ وہ اگر دنیا اور آخرت کے فائدوں سے محروم نہ رہ جائیں۔ اس کی بہت سی برکتیں آئی ہیں، اور اگر جو انسان اس کو روز پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، کسی بھی ایک ٹائم، چاہے ظہر کی نماز کے بعد پڑھے، ایک ٹائم ہے تو صبح فجر کی نماز کی بھی پڑھ سکتا ہے، عصر، مغرب، عشاء، جس بھی اسے سہولیت ہو، اگر وہ ایک ٹائم روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کا معمول بنا لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کا پورا دن، جس دن بھی وہ اگر مانا فجر میں پڑھا ہے سورہ کو تو وہ پورا دن اس کا امان خوشی کے ساتھ گزرتا ہے، اگر عشاء میں پڑھا ہے تو پوری رات اس کی چین سے گزرتی ہے۔ غرض کہ یہ اگر صبح یا شام دونوں وقت پڑھتے ہیں تو پورے 24 گھنٹے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی روزانہ نہ پڑھ سکے، بہت سے کام رہتے ہیں تو جمعے کی جمعے اسے پڑھنے کا معمول ضرور بنائیں، تو آپ دیکھیں گے آپ جن مصیبتوں، جن دقتوں سے گزر رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ سب دور ہوتی چلی جائیں گی۔ سورہ یاسین اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو یہ ہے کہ آپ اس کو کسی دوسرے سے سن سکتے ہیں، یا اگر آپ اس کا اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں قرآن شریف تو کسی اور سے کہہ کے اس کو 11 دن تک اپنے لیے کروا لیں۔ اگر آپ کے لیے پڑھیں گے اور آپ کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو بھی ملے گا اور انہیں بھی ملے گا۔ اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے سورہ کا، اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں کسی ایسے انسان کے پاس جس کا نزا کا وقت قریب ہو تو اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھا جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور
جب آپ اسے کریں اس کا آپ کو فائدہ ہو تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔